DMC یعنی کہ دارالاسلام میڈیکل کمپلیکس کے روح روا ڈاکٹر عاطف صاحب، آپ نے کیوں اس کی ضرورت محسوس کی؟ وائی آپ نے یہ انیشیٹو کیوں لیا؟ پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے، پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے جو روح روا ہیں چکوال میں عبداللہ نثار صاحب جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے، کہ انہوں نے اور ان کی ٹیم نے اور آپ نے یہ ضرورت کیوں محسوس کی کہ اس طرح کا ایک فلاحی ادارہ، فلاحی اسپتال چکوال میں ہونا چاہیے؟ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ DHQ کا ایک بہت بڑا اسپتال ہے، لیکن اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو چکوال کی آبادی بہت زیادہ ہے۔ میرا پوائنٹ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ کوئی ایک ایسا شخص آ جاتا ہے آپ کے پاس جو آگے کہتا ہے کہ یار میں پرائیویٹ ہاسپٹل میں جانا افورڈ نہیں کر سکتا، میں DHQ میں بھی نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ وہاں پر اس لیول کی جو ہے سہولیات نہیں ہے جو کہ درکار ہے ہمیں، تو وہ اگر آپ کے پاس آتا ہے تو آپ ان کو کیا جواب دیں گے اگر وہ کہے کہ میرے پاس بالکل جو ہے وہ آپ کو دینے کے لیے فیس نہیں ہے؟ تو ان کے لیے کوئی کوٹا یا کوئی سسٹم آپ کے پاس ہے؟ جی انشاءاللہ جماعت کے اندر یہ ہم نے پالیسی بنائی ہے، اگر کوئی ایسا بندہ آ جاتا ہے جو واقعی ڈیزرونگ ہے اور وہ ڈیزرو کرتا ہے تو ہمارا ایک اپنی ترتیب ہے، ہمارے اپنے لوگ ہیں جو جا کے ان لوگوں کو ویریفائی کرتے ہیں، اور ویریفائی کرنے کے بعد اگر وہ بندہ واقعی ویریفائی ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کو ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بالکل فری کر دیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارا جو معاشرہ ہے جس میں ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، سانس لیتے ہیں، یہاں پہ جس سیکٹر میں بھی ہم چلے جائیں وہاں پہ ہم بے شمار خامیاں دیکھتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں اسپیسیفک کہ یہ میڈیکل کے شعبے کی، آپ کے شعبے کی، تو یہاں پہ بھی بہت سی کالی بیریں موجود ہیں، نہ صرف چکوال میں بلکہ آل اوور دا پاکستان۔ تو جو باقی پرائیویٹ ہسپتال ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کیونکہ ان کے لیے ایک بزنس ہے، خدمت تو ہے نہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر نارمل کیس بھی ہو تو اس کو جو ہے وہ آپریٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں کیونکہ اس میں شاید ان کی کمائی زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ بات کہہ رہے ہیں جو اس معاشرے میں لے کر ہم آبزرو کر رہے ہیں۔ آپ کا جو اسپتال ہے وہ اس حوالے سے کیا چینج لے کر آیا ہے؟ نارمل ڈلیوری کو بھی آپریٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں پیسہ بنانے کے لیے، یہ بالکل بات آپ بجا فرما رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے ہاسپٹل کے اندر یہ پالیسی نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بڑا ہی نازک ایک معاملہ ہے جس کے بارے میں بہت سے لوگ جو ہیں بہت کنسیڈر ہوتے ہیں، بہت اس کے بارے میں وہ تحقیق کرتے ہیں کہ یار جس ادارے میں ہم اپنے وائف کو بھیج رہے ہیں، اپنی بہن بیٹی کو بھیج رہے ہیں، وہاں پہ کیا پردے کا باقاعدہ سے انتظام ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس حوالے سے DMC میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ پورا فیمیل سٹاف ہم نے یہاں پہ ہائر کیا اور پردے کا مکمل نظام ہے، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہاسپٹلس کے اندر ایک مخلوط سسٹم ہوتا ہے جس کے اندر فیمیل اور میل سارا سٹاف اکٹھا کام کر رہا تھا، تو انشاءاللہ یہاں پہ آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی۔ تو ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو کہ دیکھا جاتا ہے اسپتالوں میں، چکوال میں، گائنی کے اسپتالوں میں، وہ یہ کہ جب بھی کوئی پری برتھ کسی بچے کی ہوتی ہے، وقت سے پہلے اس کی پیدائش ہو جاتی ہے، تو اس کو جو جو سہولیات چاہیے ہوتی ہے نرسری کے حوالے سے، جو جو مشینیں چاہیے ہوتی ہیں، جو جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، وہ بہت کم اسپتالوں میں۔ تو کیا آپ کے پاس مکمل اس کا بھی انتظام موجود ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی پری برتھ ہو جاتی کسی بیبی کی تو اس کے لیے آپ کا کیا ویژن ہے آپ کا؟ جی انشاءاللہ اس کے اندر یہ دارالاسلام میڈیکل کمپلیکس کی یوں سمجھے کہ ایک پہلی سیڑھی ہے جو گائنی ڈپارٹمنٹ ہے، تو ہم بیٹھے ہیں اس چکوال کے اندر، تو انشاءاللہ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ تمام چیزوں کو پورا